بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں بھی خیریت سے ہوں۔ انشاءاللہ آج ایک حدیث پاک کے ساتھ حاضر ہوں۔ انشاءاللہ اس کی حدیث پاک اور اس کی مختصر شرح انشاءاللہ عرض کروں گا۔ یہ حدیث پاک اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ مرنے کے بعد جو اعمال کام آنے اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ مرنے کے بعد بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا عمل کا سلسلہ یعنی میرا اجر کا سلسلہ، ثواب کا سلسلہ جاری رہے تو وہ کیا کرے۔ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ یعنی جب ابن آدم مرتا ہے اس کا عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ اب وہ مرنے والا شخص نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ ہی سبحان اللہ تک بھی وہ نہیں کہہ سکتا۔ اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یعنی جو دنیا میں ہم عمل کریں گے اس کا ہمیں آخرت میں اجر دیا جائے گا۔ نیک عمل کریں گے تو اس کا ہمیں اچھا اجر دیا جائے گا، اور اگر برا عمل کریں گے تو پھر اس کا ہمیں سزا دی جائے گی۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا عمل کا سلسلہ منقطع جو ہو جاتا ہے، لیکن آگے فرمایا کہ ماں سوائے تین اعمال کے، یعنی تین اعمال ایسے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے اس کا میٹر جو ہے بند ہو جاتا ہے، لیکن تین عمل ایسے ہیں کہ اگر وہ تین عمل اپنی دنیا میں انویسٹمنٹ کرے گا تو اس کا پروفٹ اس کو آخرت میں ملتا رہے گا۔ یعنی قبر میں بھی اس کو آخرت تک، قیامت تک جو اس کا سلسلہ جو ہے عمل کا، یعنی اس کے نامہ عمل میں جو ہے ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ وہ تین اعمال کیا ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ یہ ہے کہ آپ نے کسی مسجد میں ایک اینٹ بھی لگا دی، یا مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے تعمیرات کے حوالے سے کہ ایک مصلی کے لیے 500 ہے یا 1000 ہے، XYZ جو بھی اعلان ہوتے ہیں، اس میں آپ ایک مصلی دے دیا، یا آپ نے مسجد میں ایک پنکھا لگوا دیا، لائٹ لگوا دی، اور یا پھر کسی مسلمان کو روزگار کروا دیا، یا کسی مسلمان بھائی کی ایسی پریشانی دور کر دی جیسے کہ جو لوگ بیچارے کرایہ دار ہیں۔ یہ سارے کام جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہیں۔ یا ایسی جگہ پانی کا بورنگ، جیسے پانی کی قلت ہے، اکثر علاقے آپ کو علم ہوگا کہ اورنگی ٹاؤن کے علاقے ہیں، بلدیہ کے علاقے ہیں۔ یہ مخیر افراد سے مخاطب ہوں کہ جو مخیر افراد ہیں وہ اس طرح کے اعمال کریں گے، یعنی انویسٹمنٹ کریں گے، تو آخرت میں جو ان کا، یعنی مرنے کے بعد بھی جو ان کا ثواب کا سلسلہ جو جاری رہے گا۔ یعنی ایسی جگہ جو پانی کی قلت ہے وہاں پانی کی بورنگ لگوا دی، کنواں کھدوا دیا۔ یہ ایسے کام ہیں جو ثواب جاریہ والے کام۔ اور بھی بہت سارے کام ہیں جو آپ کو اچھا لگے، جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ میرے مرنے کے بعد بھی جو مجھے کام آئے، تو وہ اعمال کیجیے۔ نمبر 1 کیا فرمایا؟ صدقہ جاریہ۔ نمبر 2 فرمایا کہ یا علم جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہوں، یعنی ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو۔ یعنی وہ قرآن و حدیث آپ نے کسی سے بیان کر دی، قرآن بیان کرنا، اس کا صحیح طریقے سے ترجمہ بیان کرنا، اس کی صحیح طریقے سے تفسیر بیان کرنا، اسی طرح صحیح حدیث بیان کرنا۔ آج کل جو ہے بعض لوگ جو ہے من گھڑت احادیث جو ہے بیان کر دیتے ہیں، یا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں ایسی احادیث جو ہوتی ہی نہیں ہیں۔ ایسی احادیث کا کوئی ثواب نہیں، بلکہ وہ احادیث جو مستند ہوں اور صحیح حدیث ہوں، وہ اگر آپ نے کسی تک پہنچا دیا یا کسی کو شرعی مسئلہ بتا دیا۔ اب مثال کے طور پر آپ نے کسی سے آپ نے ایک آیت بیان کر دی یا حدیث بیان کر دی، اور اگر آپ کے اس حدیث کو یا آیت کو 100 بندوں نے دیکھا، اگر ایک نے بھی عمل کر لیا،
جیسے آج کل چلتا ہے دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، اسٹیٹس وغیرہ لگائے جاتے ہیں، واٹس ایپ پر جو ہے میسج کیے جاتے ہیں. اگر آپ نے وہ حدیث یا آیت آگے پہنچا دی، ایک شخص نے بھی عمل کر لیا، تو انشاءاللہ الرحمن یہ عمل ایسا عمل ہے جو آپ کو جو ہے مرنے کے بعد بھی آپ کا میٹر جو ہے ثواب کا میٹر جاری رہے گا. دو ہو گئے، یعنی ایک صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے مرنے کے بعد، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے علم پر لوگوں نے عمل کیا، وہ بھی آپ کو جو ہے قبر میں انشاءاللہ قیامت تک آپ کو فائدہ دیتا رہے گا. اور تیسرا فرمایا یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو، یعنی ایسی اولاد، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے مرنے کے بعد دعا کرتی ہو، تو یہ بھی جو ہے صدقہ جاریہ ہے. آج کل جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم تو دلواتے ہیں، یعنی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، فلاں بن جائے، فلاں بن جائے، اس کا مستقبل اچھا ہو جائے. یہ سوچ بری نہیں ہے، اچھی سوچے، مستقبل اچھا ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو اسی ہی تربیت، ایسی ہی تعلیم دینی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن رکھیے کہ وہ اولاد کو آپ دینی تربیت بھی دیں، یعنی ان کو نمازوں کی طرف بھی ترغیب دیں، خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی جو نمازی بنائیں، خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، بچوں کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کی تعلیم دیں. یہ ایسے اعمال ہیں کہ اگر آپ نے یہ تعلیم دی، آج کل تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ باپ کا جنازہ ہے تو بیٹا نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ اس کو نماز جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتی ہے، اس کو دعا یاد ہی نہیں ہے نماز جنازہ کی. اب آپ بتائیں کہ جو ایسی اولاد جس کو نماز جنازہ ہی اپنے باپ کی نہ پڑھنا نصیب نہ ہو، نہ پڑھ سکے، تو اس کو وہ مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے کیا دعا کرے گا؟ تو اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دیں اور دینی تعلیم بھی دیں، تاکہ وہ اولاد ہمارے لیے آخرت کے لیے ہمارے لیے جو ہے دعا کرتی رہے، اور ہمیں بھی اس کا جو ہے قبر میں جو ہے اور قیامت تک ہمیں بھی جو ہے اس کا ثواب ملتا رہے. الحمدللہ جیسے ہم نے یہ حدیث سنی تو یاد رکھیں کہ ہمارے جو مرحومین ہیں، جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں، یا جن کا والد ہے، والدہ انتقال کر گئی ہیں، یا دونوں انتقال کر گئے ہیں، بھائی بہن رشتہ دار عزیز و اقارب جو رشتہ دار انتقال کر چکے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کوئی سبحان اللہ، الحمدللہ، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، تو اپنے مرحومین کو ضرور جو ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، تاکہ جو ہے اب وہ ہمارے جو مرحومین ہیں، اب ان کے لیے یہی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہماری دعائیں، ہمارا ایصال ثواب کرنا ان تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا. اس سے یہ ہوگا انشاءاللہ ہمارے مرحومین کی قبریں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ الرحمن جو ہے روشن ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میری اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اس حدیث کا حوالہ بھی سن لیں، یہ حدیث ہے مسند احمد کی، حدیث نمبر ہے 9025، مسند احمد 9025. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.